بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. شروع میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں، وہ ضرور سنیں، اس کے بعد دعا سنیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کے نبیوں کے پاس دعوت بھی ہے اور دعا بھی ہے. دعوت کے کام سے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اس کی رضامندی کے کاموں پر لگاتے ہیں، اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا والے کاموں پر لگانا، یہ ان کا کام ہے. اور اللہ کی رضا کے کاموں پر لگ کر پھر اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ دینے کے لیے ہے، اللہ کسی سے لیتا نہیں ہے. لا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا. تو اللہ کے سارے خزانے جو ہیں وہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، لینے کے لیے نہیں. اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، سمد ہے. سمد اس کو کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. اسے سمد کہتے ہیں. اللہ سمد، کہ اللہ تو سمد ہے کہ سب اس کے محتاج ہے. اور وہ خود کہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے. سب تک اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے اور بہت بالا ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں. تو اللہ نے اپنی بڑائی بھی ہم کو دکھائی ہے، بڑائی بھی سکھائی ہے نبیوں کے ذریعے سے. اپنے خزانوں کی بھی خبر دی ہے کہ فرمایا کہ ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں. یہ کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. اللہ کہتے ہیں اللہ خزانے سب چیزوں کے ہیں، البتہ ایک مقدار معلوم کے ساتھ زمین پر اور دنیا میں اس کو اتارتے ہیں کہ دنیا میں اسے تحمل نہیں ہے. تو ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کے اختیارات اللہ تعالیٰ کو ہیں. حیات اور موت اس کے وہ تنہا مالک ہیں، اور حیات اور موت کے درمیان میں جتنے مسائل ہیں ان سب مسائل کا تعلق اللہ سے ہے. الا الی اللہ ترجع الامور، کہ اللہ کی طرف تمام امور رجوع ہوں گے، اللہ کی طرف تمام نتائج وہیں سے آئیں گے. تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے امر کے تحت میں ہے. الا لہ الخلق والامر، کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کچھ نہیں. اس کی مخلوق ہے، اپنی مخلوق میں جو چاہے فیصلہ کرے. تو اللہ کی شان اعلیٰ اور بالا ہے، اور اس کے خزانے کہ اس کے خزانے دینے کے لیے مخلوق کو اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. مخلوق اللہ کے کرم کا مظہر ہے کہ اللہ کے کرم، اللہ کا کرم، اللہ کی بخشش کس پر اللہ ظاہر کرے گا؟ کہ اپنی مخلوق پر. اس لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنے کرم کو ظاہر کرنے کے لیے. ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے دیں گے، چونٹی کو چونٹی کے حساب سے دیں گے. ہر مخلوق کے لیے اس کے ہاں نصیب اور حصہ ہے. اور مخلوق کو اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. مخلوق نہیں ہوگی تو اللہ کا کرم کس کے پاس ہوگا؟ اس لیے کہ مخلوق پیدا کی ہے کہ اپنا کرم ظاہر کرو. من کردم خلقتا شودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم. یہ کہا ایک اللہ والے نے کہ من کردم خلقتا شودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم. میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ میرا کوئی فائدہ ہو جائے، کہ مخلوق کی عبادت سے خدا بڑا ہو جائے گا، مخلوق کی کثرت سے خدا قوت والا، ایسا نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے. ہاں
مخلوق میں نے اس لیے پیدا کی ہے کہ اپنی مخلوق پر اپنا کرم، اپنی بخشش ظاہر کرو. اس لیے بشارتیں سنائی جاتی ہے بندوں کو، بشارتیں سنائی جاتی ہے. بشارت کا مطلب انعامات دینے کا اعلان، اس کو بشارت کہتے ہیں کہ کوئی انعام ہے جو آپ کو اللہ دینے والے ہیں، کوئی امتیاز ہے جو اللہ آپ کو دینے والے ہیں، تو بشارتیں سنائی جاتی ہے. بشر عباد، نبیوں سے حکم ہے بشر عباد، بندوں کو بشارت دو، انعامات کی خبر دو، انعام لینے کے راستے بتا دو. بشر عباد، تو بشارتیں سناتے ہیں، انعام کے وعدے کرتے ہیں. ہاں، دینے سارا کام دینا ہی دینا ہے. اللہ ہی ہے ایک ذات جو دینے والی ہے، باقی سب لینے والے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، یوں کہتے ہیں لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو. بادشاہ بھی فقیر ہے، جی ہاں، اور سائل فقیر بھی فقیر ہے، سب اللہ کے ہاں فقیر ہے. ایک اللہ دینے والا ہے اور اس کے خزانے دینے کے لیے ہے. ہاں، دینا پسند ہے، اللہ کو دینا پسند ہے کہ دو، اللہ سے لو دوسروں کو دو، اللہ سے لو دوسروں دو. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے. یوں کا تو خود بھی دینا پسند کرتے ہیں اور بندوں کو بھی دینا سکھاتے ہیں کہ دینے والے بنو، دینے والے بنو. انما انا قاسم، حضور فرماتے ہیں کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آتا تھا، وہ بھی آپ تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے. اس لحاظ سے آپ قاسم میں تقسیم کر رہے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھاوے گا جو تم نہیں جانتے ہو. تو علم آتا تھا تو علم تقسیم کرتے تھے، مال آتا تھا تو مال تقسیم کرتے تھے. انما انا قاسم، کہ نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی بندگی میں اللہ والی شانیں ظاہر کرتا ہے، دینا ہی دینا. اس کو اخلاق کہتے ہیں، ایثار کہتے ہیں کہ دینا ہی دینا ہے بندوں میں. بندے دینے والے بنے، وہ اخلاق کہلاتے ہیں، ایثار کہلاتے ہیں. اللہ دینے والا ہے، وہ اس کا کرم کہلاتا ہے. یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں ہم کو تاکہ یہ سبق ہماری زندگیوں میں بھی آئے. پھر اللہ اپنے کرم سے ایک دروازہ اور کھولا ہے ہم پر، وہ ہے دعا کا راستہ، کہ مجھ سے دعا مانگو. جو فرمایا مجھ سے دعا مانگو، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم. کتنے رحمت کی اور پیار کی بات ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو میں جواب دوں گا. مجھے پکارو میں جواب دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہاری مراد پوری کروں گا. ادعونی استجب لکم، دعا مانگا کرو اور میں دعا قبول کیا کروں گا. مانگنے والوں سے خوش ہے اللہ، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے. کہ مانگتے نہیں اللہ سے، تو نہ مانگنے والوں سے ناراض اور مانگنے والوں سے خوش. مانگو دنیا کی حاجت، آخرت کی حاجت، ہاں مانگو اللہ تعالیٰ سے. مانگنے کے طریقے سکھائے. ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اچانک کی خیر مانگو، کہ اللہ مجھے اچانک خیر دے دے، اور اللہ مجھے اچانک کے شر سے بچا لے. اچانک کی خیر آ گئی، اچانک شر سے بچا لیا، کتنی بڑی بات ہو گئی. یہ سکھایا کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو. صلی اللہ من فجات الخیر استعیذوا من فجات الشر، کہ کوئی اچانک شر نہ آ جاوے، اچانک کوئی بلا نہ آ جاوے، یہ بھی اللہ سے مانگو. تو دعاؤں کے اسلوب سکھائے، دعاؤں کے طریقے سکھائے. اللہ سے دعا مانگا کرو. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے.
مومن پر حالات آتے ہیں، اسے اپنے دین دنیا کے کاموں کو نمٹانے پڑتے ہیں، ہاں، دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، ہاں، تو اس پر حالات آتے ہیں، ان حالات میں کیا کرے؟ تو کہ حالات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کا ہتھیار دیا ہے کہ اپنے حالات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اپنے حالات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ کا کام کریں اللہ سے مانگے، اللہ کا کام کریں اللہ سے مانگے۔ ہاں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ کا کام کریں گے، اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو پوری کریں گے اور اپنے حالات کے لیے، اپنے حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں گے۔ ہاں، تو مانگنے کا راستہ، مانگنے کا دروازہ ہمارے اوپر کھول دیا گیا ہے۔ دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، ہاں، ہر وقت مانگو، چلتے پھرتے مانگو، لیٹے بیٹھے مانگو، سفر حضر مانگو۔ ہاں، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے، تو وہ نبیوں نے وہ باتیں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ یہ اوقات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، بیسی رات میں دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد قبول ہوتی ہے، دینی ایمانی مجلسوں میں دعا مانگنے سے وہ دعائیں قبول ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بتائے، اس کے مواقع ہم کو بتائے تاکہ ہر موقع سے فائدہ اٹھانے اور اللہ سے مانگے۔ پھر دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا خدا کی عبادت بھی ہے۔ دعا کے دونوں پہلو ہیں کہ دعا ہماری حاجت بھی ہے، کیونکہ حاجت کی وجہ سے یہ مانگ رہا ہے، تو دعا ہماری حاجت ہے اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے، اس لیے دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور دعا مانگنے سے مراد بھی پوری ہوتی ہے۔ دونوں باتیں ہوتی ہے کہ دعا سے تو مرادیں پوری ہو جائے گی اور دعا عبادت ہے۔ دعا عبادت اس وجہ سے ہے کہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے، غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے۔ دعا صرف کیونکہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے دعا عبادت بھی ہے اور دعا ہماری حاجت بھی ہے۔ تو دعا مانگنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور دعا مانگنے سے مراد بھی ملتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک ہی چیز میں دونوں کے تمہاری حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں اس کا اجر و انعام بھی دیا جائے گا۔ پھر دعا کی وجہ سے یا دعاؤں کو اللہ کے ہاں کوئی حقیقی چیز نہیں سمجھی جاتی، بلکہ آتا ہے کہ دعاؤں کا اللہ کے ہاں اکرام ہوتا ہے۔ جو دعائیں جاتی ہیں اوپر، ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہیں، بندوں کی درخواستیں آئی ہیں، وہ جانتے ہیں بندے کہ ہماری مراد پورا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہی مراد پوری کرتا ہے، وہی حاجت پوری کرتا ہے، اس لیے دعائیں مانگی ہے۔ تو وہ دعائیں اوپر جاتی ہیں تو ان کا اکرام ہوتا ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے درمیان میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل اکرام نہیں ہے، تو دعائیں اوپر جاتی ہے تو اس کو محفوظ بھی رکھا جاتا ہے، اس کو مقبول بھی بنایا جاتا ہے۔ دعائیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، مقبول بھی ہوتی ہیں۔ جن دعاؤں کا نتیجہ بڑا معبود جس کی پوجا زمین پر کی جاتی ہے، فرمایا وہ انسان کا نفس ہے، ہوا نفس، اپنی چلانی، اپنی منمانی کرنی، یہ اس کو معبود بنایا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس میں سے نکلو اور ایک خدا کی عبادت پر، ایک خدا کی اطاعت پر آؤ۔ یہ نکلنا ہے کہ ہم ایک خدا کے بندے ہیں اور وہ جو کہیں گے وہی کریں گے، تو زندگی حق پر آئے گی، حق پرستی ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم بن جائیں۔ جی ہاں، ایمان یقین کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، آخرت کی فکر کے لحاظ سے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو بنانے کے نیت سے چلنا ہے، دوسروں کو بنانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ کاریگر تو دوسروں کے لیے کرتا ہے لیکن تاجر اپنے لیے کرتا ہے۔ ہاں، کاریگر دوسروں کے لیے بناتا ہے، مزدوری خود مانگتا ہے، لیکن تاجر جو ہوتا ہے وہ سامان لاتا ہے اور اپنے سامان سے بیچ کر کے اپنا نفع چاہتا ہے، اس کے سامنے اس کا اپنا نفع ہوتا ہے۔
تو ہم اپنے دین کا کام کریں گے، جان مال لگائیں گے تاکہ ہمیں اس کا نفع ملے. اور نفع کیا ملے؟ کہ ہدایت ملے. یہ ہمارا نفع ہے. ہدایت نہیں ہے تو ہمارا بھی ہاتھ تجارت ہو، کیونکہ تجارت نے کوئی نفع لیا، ہدایت نہیں ہوئی. تو اصل نفع یہ ہے کہ ہدایت مل جائے گی. ہدایت پر اللہ کے انعامات ہے، اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے اور اپنے آپ کو اس پر قائم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے. اب دعا مانگنی ہے. دعا تو جس طریقے سے مانگے، جس زبان میں مانگے، اللہ سنتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ قبول کرتے. مگر ہم کو ہمارے نبی نے دعا کرنے کا مسنون طریقہ بھی ہمیں ملا ہے. دعا کرنے کا صحیح اسلم طریقہ، کہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے. حضرت شیخ نے بھی فضائل قرآن والی حدیث میں، قرآن حفظ کرنے والی حدیث، اس میں دعا کا طریقہ بتایا کہ دعا مانگنے والا اللہ کی تعریف کرے، اللہ کے نبی پر درود بھیجے اور استغفار کرے، اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی، اور پھر اپنی مراد مانگے. یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے اور پھر استغفار اور معافی بھی مانگے اپنے لیے اور اپنے مراد مانگے. یہ طریقہ ہے. اور ویسے اگر اس کے بغیر ہی کوئی دعا مانگے گا وہ تو بھی وہ دعا صحیح ہے اور قبول ہے. لیکن صحیح طریقہ یہ ہے، کیونکہ ہمارا کام تعلیم تعلم کا ہے، اس لیے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ضد لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن توسع إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتوسع فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مغضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم انصر اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأسراره اللهم أذل الشرك وأسراره اللهم إنا نجدك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجدك في نحور العذاب والجبابرة اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہماری اس بچے کی مغفرت فرما پوری امت کی پوری مغفرت فرما اے اللہ امت کی مغفرت فرما امت سے درگزر فرما امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے اے مولا امت پر سے ناراضگی کو اٹھا لے معجزات مغفرت اور معجزات رحمت امت کی زندگی میں پیدا فرما دے اے اللہ معجزات مغفرت اور معجزات رحمت ہم امت کی زندگی میں پیدا فرما دے معجزات مغفرت اور معجزات رحمت ہم امت کی زندگیوں میں پیدا فرما دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے امت کے مالوں کی امت کے جانوں کی امت کے آبروں کی امت کے دین کی امت کے ماحول کی امت کی معاشرت کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما محتاجوں کی مدد فرما قرض داروں کو قرضوں میں سے نکال دے حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے رزق سے اے اللہ پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما حلال کے دروازے کھول دے برکتوں کے دروازے کھول دے حرام سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما جو محتاج ہے ان کی مدد فرما جو ناجائز گرفتار ہے ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما جو تیرا بندہ جس پریشانی میں ہے ان کی پریشانی کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں اے اللہ جو دعاؤں کے لیے ہم سے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں وہ دعاؤں کے وہ متوقع رہتے ہیں یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اے اللہ جو دوا خانوں میں بیمار ہیں یا اللہ تم کو بیماریوں سے نجات دے تو گرفتار ہے ناجائز طور پر ان کو بھی بری فرما دے امت کی مشکلات کو آسان فرما دے امت کے ساتھ آپ کو عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ امت کے ساتھ آپ کو عافیت کا معاملہ فرما پوری امت کو مقصد زندگی کی طرف متوجہ فرما اس مقصد کے لیے اس امت کو یا اللہ وجود بخشا گیا ہے اے مولا اور امت کو مقصد کی طرف رہبری فرما دے ہماری زندگی کو یا اللہ بہتر سے بہتر بنا دے ہماری موت کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے اللہم بارک لنا فی الموت اللہم بارک لنا فی الموت وبعد الموت اے اللہ جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور جن جن شروع سے بنا چاہیے ان تمام شروع سے ہمیں بھی اپنی بنا میں لے لے اس محنت کو قبول فرما اس اجتماع کو قبول فرما
خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما، عبادت کرنے والوں کی عبادت کو قبول فرما، مذاکرہ کرنے والوں کے مذاکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی تو اپنے جانتا ہے، ہر ایک کو اپنی مقبولیت عطا فرما۔ اے اللہ کمی کوتاہی کو اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما، اور جو خیر تیرے علم میں ہے دنیا اور آخرت کی وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک یا رب من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی برحمتک یا یا